اور فرماتا ہے وَمَنِ افْتَرَىٰ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں جو اللہ پہ جھوٹ کا بہتان رکھے۔ یہ جھوٹ ایسی چیز ہے جس پر مسلمان تو مسلمان غیر مسلم بھی لعنت بھیجتے ہیں، جھوٹ کو جھوٹ سمجھتے ہیں، برا سمجھتے ہیں۔ اور یہ وہابی دیوبندی انہوں نے لکھا ہے کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے، بلکہ جو دل مقل میں محمود حسن دیوبندی نے لکھا ہے، جو صدر مدرس تھا دارالعلوم دیوبند کا، اس نے لکھا ہر برے سے برا کام جو بندہ کر سکتا ہے وہ خدا بھی کر سکتا ہے۔ معاذ اللہ، وہ سب بولو معاذ اللہ، معاذ اللہ۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ان چیزوں پر گرفت فرمائی کہ اگر خدا جھوٹ بول سکتا ہے، جیسا کہ تم کہتے ہو کہ اگر خدا جھوٹ نہ بول سکے تو خدا کی قدرت بڑھ جائے گی، بندے کی قدرت بڑھ جائے گی۔ یہ مولوی اسماعیل دہلوی نے رسالہ اکروزی میں لکھا کہ خدا کی قدرت بڑھ جائے گی، کہ خدا تو جھوٹ نہیں بول سکتا اور بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اللہ کی قدرت بڑھ جائے گی اور بندے کی قدرت بڑھ جائے گی، حالانکہ اللہ کی قدرت سب سے زیادہ ہے۔ میں کہتا ہوں ان جاہلوں نے نہیں سمجھا، اس کے امکان کذب کا نام رکھتے ہیں وسعت قدرت، وسعت قدرت اس کا نام دیا ہے۔ اللہ کی قدرت بہت وسیع ہے، بے شک اللہ کی قدرت بہت وسیع ہے، مگر جو محالات ہیں ان سے اللہ کی قدرت متعلق نہیں ہو سکتی۔ بتاؤ میرے بھائیو، اللہ پاک محال پر قادر نہیں ہے تو کیا اللہ پاک اپنا شریک پیدا کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، بولو نہیں کر سکتا۔ تو کیا خدا کی قدرت گھٹ گئی؟ نہیں، خدا کی قدرت کی وسعت یہی ہے کہ جتنے ممکنات ہیں ان سب کو حاوی ہو۔ اللہ پاک ہر ممکن پر قادر ہے، اس لیے خدا ممکن پر قادر تو ہے، لیکن جھوٹ چونکہ عیب ہے، الکذب عیب والعیب واللہ تعالی محال، کذب عیب ہے اور عیب اللہ کے لیے محال ہے، اس لیے خدا جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اب جو وہابی خدا کو جھوٹ بولنے، خدا پر جھوٹ بولنے کی تہمت رکھتے ہیں، اے مسلمانوں وہ کیسے مسلمان ہو سکتے ہیں؟ کیا گمراہ بددین نہیں ہوں گے؟ یقیناً گمراہ بددین ہے، اس لیے ان سے بچ کے رہو۔ دنیا کے اندر کوئی وہابی مولوی ایسا نہیں ہے، میں چیلنج کرتا ہوں پورے دنیا کے وہابیوں کو، عرب سے عجم تک، مشرق سے مغرب تک، جنوب سے شمال تک، اگر کوئی وہابیت کا ثبوت ہو تو خدا کو بھیجا ثابت کرے۔ میں چیلنج مناظرہ دیتا ہوں، حضور مفتی اعظم کا ادنا غلام ہو کر میں چیلنج کرتا ہوں، ہر وہابی بڑے سے بڑے مولوی سے میں مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، خاندان اعلیٰ حضرت، فیضانی محررہ مقدسہ، حضور صاحب سجادہ، عرص رجب والعاق فلک کبیر، تو بولیے سبحان اللہ، بھائی کنجوسی مت کرو، سبحان اللہ۔ والعاق فلک تو کبھی دل جلا سے کام نہیں، اور جلا کے خاک نہ کر دو صغیر نام نہیں، جلا کے خاک نہ کر دو صغیر نام نہیں۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا جاننا یہ ایمان ہے، اور جھوٹا جاننا یہ کفر خالص ہے۔ اس لیے ہم اہل سنت اور ہمارے اعلیٰ حضرت نے ہمیں یہی بتایا کہ بددینوں سے بچتے رہو، نہ ان سے شادی کرو، نہ بیاہ، نہ رشتہ کرو، نہ نکاح، نہ انہیں سلام کرو، نہ ان کا سلام کا جواب دو، اور نہ ان کے پیچھے نماز پڑھو، اور نہ ان کے ساتھ بیٹھو، نہ ان کے ساتھ اٹھو۔ حدیث پاک میں آیا ہے لا تواکلوہم ولا تشاربوہم ولا تناکحوہم، ان کے ساتھ نہ بیٹھو، نہ انہیں کھلاؤ، نہ ان کا کھاؤ، نہ پیو، نہ پلاؤ۔ اللہ پاک ان سے ہمیں دور رکھنے کی توفیق، دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، بولو سچے دل سے آمین۔
حضرات، اور ایک مسئلہ یہ ہے جس پر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کفر کا فتویٰ دیا کہ دیوبندی دارالعلوم کا پانی جو کہلاتا ہے، قاسم نانوتوی، اس پر اعلیٰ حضرت نے کافر ہونے کا فتویٰ دیا۔ کس بات پر؟ کہ قاسم نانوتوی، بہت دھیان سے سننے کی بات ہے، میرے علماء کرام بھی سنے دھیان سے، کہ بنیاد کیا ہے کفر کے فتوے کی۔ دیکھیے یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ اجماع کے خلاف گمراہی ہے، بددینی ہے، اور بسا اوقات جو قطعی اجماع ہوتا ہے اس کے خلاف کرنا کفر ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، کنجوسی کر رہے ہو بھائی؟ جیسے ہی گرمی ہے ویسے ہی جوش میں گرمی کو مارو، جوش مارو، سبحان اللہ۔ اللہ پاک فرماتا ہے میرا حبیب سارے نبیوں میں سب سے آخری نبی ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ یہ آخری نبی کا ترجمہ ہوا خاتم النبیین کا، اور یہ وہ ترجمہ ہے جو اللہ کے رسول نے بتایا، صحابہ کرام نے بتایا، ساری امت کے علماء دین نے بتایا۔ اس معنی پر کہ خاتم کا معنی ہے آخری، اس پر اجماع ہے سارے مومنین کا۔ کیا معنی ہے اس کا؟ آخری نبی۔ زور سے بولو کیا معنی ہے؟ ارے زور سے بولو، آخری نبی۔ اچھا، اب آخری نبی کا جو معنی، آخری نبی معنی نہ کرے، اس معنی کو بدل دے تو اس نے قرآن کی آیت کا انکار کر دیا کہ نہیں؟ اب مولوی قاسم نانوتوی نے لکھا کہ اس کا معنی آخری نبی نہیں ہے، خاتم النبیین کا معنی آخری نبی نہیں ہے، بلکہ اس کا معنی ہے اصلی نبی، بالذات نبی، کہ حضور بالذات نبی ہے۔ اب اس پر آگے چل کے تفریح کرتا ہے بلکہ حضور کے زمانے میں بھی اگر بالفرض کوئی نبی پیدا ہو تو بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور حضور کے بعد بھی کوئی نبی پیدا ہو تو حضور کی خاتمیت میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ معاذ اللہ رب العالمین۔ پر ایک دھوکہ دیتے ہیں علماء اہل سنت کی خدمت میں، یہ بات نظر ہے، توجہ کریں، اس پر یہ وہابی دیوبندی مولوی جو زیادہ چالاک ہوتے ہیں وہ دھوکہ دیکھتے ہیں کہ اس میں تو بالفرض ہے، اس میں بالفرض کا لفظ ہے کہ بالفرض اگر حضور کے بعد آئے تو بالفرض بفرض محال حضور کے بعد نبی پیدا ہو جائے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ کہا ہے، یہ کب کہا ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی آ جائے تو فرق نہیں پڑے گا، بالفرض آ جائے؟ میں کہتا ہوں ملا جی کو یہ سمجھ نہیں ہے، اگر کوئی بالفرض اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دے تو حکم کیا آئے گا؟ 3 طلاق ہو جائے گی، بولو ہو جائے گی کہ نہیں؟ اگر بالفرض دے دے تو 3 بالفرض تو یہاں رہ گیا، اور دی اس نے 3 طلاق تو طلاق ہو جائے گی۔ اسی طرح سے اس نے کہا بالفرض اگر حضور کے بعد کوئی نبی پیدا ہو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، یہ اس نے زیادتی کی ہے، اور بالفرض جو یہاں ہے وہ فرضی ہے، فرضی، توجہ کریں، بالفرض یہاں فرضی ہے، اس کا کوئی معنی نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے جب خاتم النبیین کے معنی کا انکار کر دیا تو کافر وہی ہو گیا، کافر۔ ارے یار تم سے میں تائید کر رہا ہوں، کافر وہی ہو گیا، اور جب معنی خاتم النبیین ہی کا انکار کر دیا تو بالفرض لگانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ حالانکہ یہ معنی کہ حضور آخری نبی ہے، یہ معنی خود حضور نے ارشاد فرمایا لا نبی بعدی۔ ایک حدیث سنو، لا نبی بعدی، حضور فرماتے ہیں میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، نہ اصلی
نہ فرعی، نہ بروزی، نہ ظاہری، نہ باطنی، کوئی نبی میرے بعد نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، میری مثال ایسی ہے جیسے کسی نے بہت خوبصورت محل بنایا اور زائرین چاروں طرف سے گھوم گھوم کے اس کے حسن و جمال کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں بنانے والے نے کتنا حسین گھر بنایا ہے، محل بنایا ہے، مگر اس کے ایک کونے میں ایک اینٹ لگنے سے رہ گئی، ایک اینٹ نہیں تھی۔ تو لوگ یہی کہتے ہیں کاش یہ اینٹ بھی ہوتی تو اس مکان میں کوئی کمی نہ رہ جاتی۔ سرکار نے فرمایا انا تلک اللبنہ، حضور فرماتے ہیں میں وہی نبوت کے محل کی آخری اینٹ ہوں، میں آخری اینٹ ہوں۔ اب نبوت کا محل مکمل ہو گیا، کسی اور کے آنے کی کوئی گنجائش زور سے بولو نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے۔ حضرات تو یہ آج میڈیا پر وہابی ملے چیخ رہے ہیں کہ مولانا قاسم نانوتوی کو کافر کہہ دیا، کافر کہہ دیا۔ کافر نہ کہتے اعلیٰ حضرت تو کیا مسلمان کہتے؟ حضور کی نبوت کا آخری نبی ہونے کا انکار کر دیا اور پھر بھی مسلمان رہا کوئی نہیں ہو سکتا، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اعلیٰ حضرت نے اس لیے اس کو کافر قرار دیا۔ سرکار نے فرمایا نحن آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، تم آخری امت ہو اور میں تمہارا آخری نبی ہوں۔ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اس لیے مولوی قاسم نانوتوی نے جو کہا کہ حضور کے بعد بھی کوئی نبی پیدا ہو تو حضور کی نبوت میں کوئی خاتمیت میں کوئی فرق نہیں آیا، یہ جھوٹ ہے اور اس پر اڑ گئے یہ دیوبندی مولوی اڑ گئے اس پر کہ یہ عبارت صحیح ہے۔ اس لیے ہم اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی فتوے کی 100% تائید کرتے ہیں۔ نعرہ رسالت شہزادہ حضور تحصیلی ملت، شہزادہ حضور صدر العلماء حضرت صوفی رضوان میاں صاحب قبلہ، علماء اہل سنت۔ بتاؤ کہ حضور آخری نبی ہے کہ نہیں؟ پوچھا کر کے ہاتھ اٹھا جو نبی مانتے ہیں آخری نہیں مانتے کیا؟ بولتے کیوں نہیں آخری؟ وہ ہاتھ اٹھا کے حضور سب سے آخری نبی ہے، سب سے آخری نبی ہے، سب سے آخری نبی ہے۔ اور جو حضور کو آخری نبی نہ مانے وہ کافر ہے۔ جس طرح مرزا غلام احمد قادیانی کافر ہے ویسے ہی قاسم نانوتوی بھی کافر ہے۔ اس لیے اہل سنت کے امام کا یہ فتویٰ بالکل حق ہے کہ دیوبندی کافر ہے، یہ جو اس عقیدے کو مانے وہ کافر ہے۔ میں چیلنج کرتا ہوں ان دیوبندی مولویوں کو جہاں بھی یہ ہو، یہ آواز پہنچ رہی ہے دور تک، وہ میرے اس چیلنج کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائے کہ قاسم نانوتوی کو ہم کافر قرار دیں گے اس کی اس عبارت کی بنا پر، اور پھر اس کو مسلمان ہونا ثابت کریں۔ ہمارا یہ چیلنج ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں یہ چیلنج؟ ٹھیک ہے تو پڑھا فلک کو کبھی دل جلو سے کام نہیں، اور جلا کے خاک نہ کر دو صغیر نام نہیں۔ اور بھی ان کے کفریات ہیں، بدترین کفریات جن کے ذکر کا وقت نہیں ہے۔ اب ایک جماعت رہ گئی رافضیوں کی، اور رافضی بھی آج کل بہت بھونک رہے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر اور حضرت نعرہ رسالت، نعرہ حیثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، حضور صاحب سجادہ حضرت علامہ سبحانی میاں صاحب قبلہ، حضرت علامہ احسن میاں صاحب قبلہ، علماء اہل سنت، خاندان اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت،